میں کل یہاں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو بعض اسلام بھائی نے ہمارے ملک کی بعض کمزوریاں میرے سامنے ظاہر کی یہاں یوں ہیں. میں کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، انتظامی معاملات کا پرابلم نہیں ہے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، میں کہا آپ لوگ ملک سے باہر کتنا گئے؟ تو جو مجھ سے ڈسکس کر رہے وہ ملک سے باہر گئے ہی نہیں ہیں، وہ گئے ہی نہیں ہیں. میں کہا دیکھا کچھ نہیں ہے آپ نے. آپ اگر دنیا کے 20 25 30 ملکوں سے میرے ملک کو کمپیئر کر رہے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے ہوں، تو میں آپ کو 100 ملکوں سے کمپیئر کر کے دیتا ہوں کہ میں آگے ہوں. الحمدللہ. ایک محلہ ہے، ایک محلے کے اندر ایک بنگلہ بنا ہے، ایک جھونپڑا بنا ہے، بیچ کا ایک گھر بنا ہے. اب بیچ کا گھر والا خالی اگر اپنے گھر کو بنگلے سے کمپیئر کرے گا تو یہ کبھی بھی اپنے کو خوشی میں محسوس نہیں کرے گا. جس دن اس نے اپنے جھونپڑے سے کمپیئر کیا بولا اللہ تیرا کرم ہے. کبھی باہر نکلے تو پتہ چلے 2 کروڑ کی آبادی کا کم و بیش شہر ہے باب المدینہ کراچی ہے. 2.5 سے زیادہ بتاتے ہیں، 2.5 سے زیادہ آپ کو بتاتے ہیں. یعنی اس سے کم آبادی کے شہروں میں ٹریفک اس سے بدترین ٹریفک جام ہوتا ہے، اور وہ بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں. ایم آئی رائٹ؟ یہ صحیح ہے. بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پبلک خود ہی اپنے ہاتھ اپنے طور پر ٹریفک بحال کر کے نکل رہی ہے. اتنی ایڈوانس ہے میری قوم، ٹھیک ہے نا. ان کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے کو کہ کدھر سے کیا ہوگا، اور ہے ایسی. تو اتنے 2-2.5 کروڑ، یعنی بعض ممالک کی اتنی آبادی ہوتی ہے جتنی آبادی کراچی شہر کی ہے. لاہور شہر کی آبادی آپ دیکھیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. آبادی کے لحاظ سے 6واں ملک ہے. تو اب ہمارے پاس تو ہم ورلڈ 6 نمبر پہ تقریباً 200 کے زیادہ ملک ہیں. تو اور شاید دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے کراچی، 6واں 7واں بڑا شہر پاپولیشن میں. میں بالکل ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں پرابلم نہیں ہے، ہمارے پرابلم ہیں، مگر میں کہتا پرابلم کہاں نہیں ہے. اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو دنیا میں مجھے بتا کون سا ملک ہے جہاں روزگار کے مسائل نہیں ہے، کھانے پینے کے مسائل نہیں ہے. ایسا ہمارے یہاں روزگار اس وقت بتایا گیا کہ اس پینڈیمک میں 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے پاکستان میں، جو بتایا جاتا ہے کرونا وائرس کے معاملے میں. لیکن ہمارے وطن کی جو بہت بڑی خوبی ہے نا کہ بندہ کھپ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے کھانے پینے رہنے کے معاملات ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. باہر اگر کوئی بے روزگار ہو جائے نا تو آپ نے دیکھا وہ 1 دن کی چھٹی ان کے لیے کتنا بھاری ہوتی ہے. جس نے اپنے آپ کو حاجی عبدالحبیب بھیک پر، بھکاری بنانے پر اور مانگنے پر اور ہٹ دھرمی پر رکھا ہے نا، اس کا تو کوئی حل نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جس نے تھوڑی سی بھی عزت و غیرت اور ہمت اور محنت کے ساتھ گزارا کرنا ہے نا، اپنے ملک کے اندر اس کا گزارا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے، بڑی عزت کے ساتھ وہ رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ میں شکر گزاری نصیب فرمائے.